سارہ ہائی اسکول کی طالبہ ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر رشک بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ جب اس کی ایک غریب ہم جماعت کی امیر خوبصورت نوجوان سے منگنی ہو گئی تو اس نے اپنی ہم جماعت پر رشک کیا اور سوچا کہ نوجوان کو میری ہم جماعت میں ایسا کیا نظر آیا جو اس کے ساتھ رشتہ کر لیا۔ باوجود اس کی غربت کے اس کے والد نے اسے کئی بار مشورہ دیا کہ وہ دوسروں کو حسرت کی نگاہ سے نہ دیکھے، کیونکہ اسے خدا کے بندوں کے انتظام میں مداخلت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اس نے والد سے ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ ہائی اسکول میں اپنی تعلیم کے دوران اسے ایک خاص مضمون میں اسے پرائیویٹ سبق کی ضرورت تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ پروفیسر مختار اس مضمون کو ایک نئے انداز میں بیان کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ مشہور ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاس تقریباً 1000 طلبہ تھے۔ اور جب سارہ ان کی تلاش میں پہلے سبق کے لیے بیٹھی تو وہ اپنے ساتھ شامل دیگر طالب علموں کی تعداد دیکھتی رہی کہ ان میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کل کو اتنی زیادہ آمدنی سے اپنے لیے پرائیویٹ جیٹ خریدے گا۔ اور اچانک پروفیسر مختار نے مسکرا کر اس سے کہا، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر سارہ کو معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ یہ ہر اس شخص سے کہتا ہے جو حاضرین کی تعداد کو دیکھتا ہے۔ سارہ کا کامیابی سے یونیورسٹی میں داخلہ ہونے کے بعد ایک دن وہ اپنے والد کے ساتھ ایک مشہور شاپنگ سینٹر میں خریداری کر رہی تھی تو اس کی ملاقات پروفیسر مختار، ان کی اہلیہ اور ان کے 4 بچوں کے ساتھ ہوئی۔ وہ ان کے چاروں بیٹوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کے سبھی بچے ذہنی معذوری کا شکار ہیں اور انہیں خصوصی علاج اور خاص دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اور ان میں سے 2 کو پولیو جیسے آلے بھی لگے ہیں۔ وہ اور ان کی بیوی بچوں کی وجہ سے غمگین اور پریشان تھے تو اس نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پروفیسر مختار پورے اطمینان کے ساتھ ہنسے اور اس سے کہا، اللہ سچا بڑا کار ساز ہے، اور اب سے کسی کی روزی کو نہ دیکھو اور نہ کسی سے حسد کرو۔ جو کچھ اس کے پاس ہے اور اس میں پوشیدہ راز ہے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون